جی ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فورتھ پلر ٹی وی یو ایس اے۔ میں آپ کا ہوسٹ عامر نواز خان نیازی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر روح الامین درانی صاحب۔ آج ہم بات کریں گے کچھ صحت کے حوالے سے۔ جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو لاہور کے اندر کنڈیشن ہے سموک کی، جی جی اور اس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی جی ہیں، جی اس سے آپ لوگوں کو ذرا آگاہ کریں گے کہ یہ کون کون سی بیماریوں کا خطرہ ہے سموک کی وجہ سے؟ جی جی بہت اچھا کویسچن آپ نے کی ہے عامر بھائی۔ اس طرح ہے کہ اسموگ اور فوگ میں کیا فرق ہے۔ فوگ جو ہے وہ موسمی حرارت جو ہے وہ تھوڑا سا اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو اس کی وہ جو بخارات یا یہ چیزیں ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کو کہتے ہیں فوگ۔ رہی بات اسموک کی تو یہ انتہائی خطرناک ہے، خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں یا بوڑھے بزرگ ہیں جن کو استھما ہے یا جن کو چیسٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں، تو یہ زیادہ تر اس میں لیڈ ہوتا ہے اور وہ ہمارے پھیپھڑوں کے لیے بہت ہی خطرناک حد تک جا کے اس کو افیکٹ کرتا ہے، جس سے بہت زیادہ کمپلیکیشن پیدا ہوتا ہے اور نمونیا تک لوگ اس کی وجہ سے پہنچ جاتے ہیں، اور دمہ یا جو جس کو کہتے ہیں نا تنفس والی بیماریاں، اس سے پروان چڑھتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیسٹ الرجی یا کوئی ویسی کسی کو دمہ ہو یا سینے میں کوئی انفیکشن ہو تو وہ گھر سے نکلتے وقت ماسک پہنا کرے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور ویسے بھی ہمیں آج کل جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے بہت اچھا انیشیٹو لے لیا ہے کہ جتنی بھی یہ جو ہم گندم جلاتے ہیں یا یہ بٹیوں میں جو دھواں ایسے چمنیوں سے نکلتا ہے یا کارخانوں سے، اس میں زیادہ تر لیڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چیسٹ پہ بہت زیادہ ناقص اثرات، اور ہماری جلد پہ، خصوصاً ہمارے جلد پہ، جس میں آنکھوں کا افیکٹ ہونا بہت زیادہ ہے، جس میں جلد کا افیکٹ ہونا بہت زیادہ ہے، اور جس میں چیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب رہتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بیسٹ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اگر اس طرح کا کوئی جہاں پہ یہ اسموک کا ہے زیادہ، وہاں پہ کوئی بھی بندہ گھر سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کرے، اور ضرورت سے زیادہ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے تو گھر سے نکلا کرے، ورنہ جو آج کل تو اسموگ اس طرح ہے جس طرح 24 گھنٹے الرٹ رہتا ہے، میرے خیال میں غیر ضروری طور پہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نکلے تو ماسک پہنا کرے، پھر بعد میں یہ کمپلیکیشن ہو جاتی ہے اور وہ بڑا ہی کچھ پینفل ہوتا ہے۔ تو اسموگ میں اور فوگ میں یہی فرق ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی گھریلو علاج ہے؟ اگر کسی کو یہ تکلیف ہو جائے وہ گھر سے اپنا علاج کروا، مطلب جو شروع میں، جی بعد میں تو وہ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اگر اس جی کو فوری طور پہ اس کی ضرورت پڑ گئی علاج کی، تو گھریلو کوئی ایسی چیز ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کوئی محسوس کرتے ہو کہ مجھے کہیں یہ گلے میں یا سینے میں کوئی بھاری پن یا اریٹیشن یا اس طرح کا کوئی ہے، تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کو گرم پانی سے، نیم گرم پانی سے غرارے کرنا چاہیے، اور اس میں اگر تھوڑا سا یہ جو ایک دو چیزیں ہیں، تھوڑا سا کوئی پانی سرپ یوز کرتے ہیں، یا کوئی یہ جو بازار میں ملتے ہیں گارگلین وغیرہ، اس سے اگر غرارے کیا جائے یا تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کا غرارے کیا جائے، تو میرے خیال میں یہ جو ہمارے ناک کے ذریعے یا ہمارے منہ کے ذریعے یا ہماری آنکھوں کے ذریعے جو اسموگ ہے یہ اندر گئی ہوئی ہے، یہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، جو شاندے کا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اس سے بھی نہ ہو تو بہت زیادہ اس سے تھوڑا بہت بخار رہتا ہے،
تو اس میں پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ لے کے اور کوئی اینٹی الرجی کی ریجیکس یا مائٹیکا وغیرہ کی کوئی ٹیبلٹ لے کے اس کا کر سکتے ہیں. اگر بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو تو پھر وہ آپ کو کسی پلمنالوجسٹ سے یا انفیکشن ڈیزیزز کا کوئی کنسلٹنٹ ہو اس سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ خدا را سیلف میڈیکیشن نہ کرے, اس سے بہت زیادہ پیچیدگیاں بڑھتی ہے. وقتی طور پہ اگر آپ یہ جو میں نے بتائے یہ آپ کر لیتے ہو اور اس سے فرق پڑتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ہمیں فوگ کو ایزی نہیں لینا چاہیے, مطلب یہ بہت زیادہ نقصان کر سکتا ہے. بالکل, یہ اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. جس طرح 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے وہ ایک وبا آئی ہوئی تھی جس کو کرونا کہتے تھے, کووڈ-19 کے نام سے, تو یہ بھی وہ بھی ایک وائرل کی وجہ سے پھیلا ہوا تھا, اور یہ بھی ایک لیڈ اور ان چیزوں کی وجہ سے جو وبائی امراض تک اس کو کر سکتے ہیں, پھیلا سکتے ہیں. سو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے اور اپنا حفاظتی انتظامات پہلے سے کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, کرونا کے بھی آپ نے ذکر کیا, ابھی دوبارہ سے کچھ وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں, لوگوں کو گلا خراب, زکام, اور اگر ان کو ٹمپریچر ہوتا ہے, بخار ہوتا ہے تو شدید جسم میں پین ہوتا ہے. کیا اب بھی وہ کرونا کے کچھ کیسز نکل رہے ہیں؟ اس طرح ہے کہ ابھی تو پہلے تو یہ تھا کہ اگر کسی کو ہلکا سا بھی بخار ہو ان دنوں تو وہ جلدی سے جا کے اپنا ٹیسٹ کر لیتے تھے, اور اگر وہ نہ بھی ہوتا تو یہ لوگ جو ہے وہ اس میں ڈال دیتے تھے کہ چلو آپ کو کرونا ہو گیا ہے. جہاں تک وبائی امراض یا وائرل انفیکشن کا تعلق ہے, وائرل انفیکشن جو ایک وائرس سے پھیلتا ہے, اس میں اگر آپ کچھ بھی نہ کرے, صرف وائرل جو اینٹی الرجک کی میڈیسن ہے یا ٹوٹکے ہے, جس طرح میں نے کہا جوشاندہ ہے یا غرارے کرنا ہے یا سٹیم لینا ہے, ٹھیک, تو اس سے بھی یہ 3 دن کے اندر اندر یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ وائرل انفیکشن نہیں رہتا, پھر یہ بیکٹیریل یا اس طرح یا فنگس انفیکشن یا جو بھی ہے وہ شکل اختیار کر دیتا ہے اور اسی آرگن کو افیکٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ بیکٹیریا یا یہ ڈیولپ ہو جائے یا انفیکشن ڈیولپ ہو جائے, تو پھر اس کا علاج کرنا ہے. یہ کرونا نے بھی کسی کو کچھ نہیں کہا ہے, کیونکہ وہ تو جب کرونا بہت زیادہ خطرناک حد تک انفیکشن میں پھیل جاتا تھا تو وہ نمونیا کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا یا ہارٹ اٹیک کی شکل میں ظاہر ہوتا تھا, یا بہت زیادہ اعصابی تناؤ کی وجہ سے وہ یہ جو دماغ کی جو رگیں جو ہے وہ پڑ جاتی تھی اپنے وہ انزائٹی کی وجہ سے. بہت سارے لوگ تو اسی وجہ سے مرے ہیں. تو احتیاط کرنا چاہیے, اور ان ساری چیزوں میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا حوصلہ جو ہے برقرار رکھنا چاہیے, حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے. تو یہ جو جتنی بھی انفیکشنز ہے یا جتنی بھی وائرل انفیکشنز ہے, اس کا ڈیوریشن 3 دن سے لے کے 7 دن تک ہے, اور یہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. وہی بات ہے, بیماری جو ہے وہ ہمت سے جاتی ہے, ڈرنے سے بیماری نہیں جاتی, ڈرنے سے اور بڑھ جاتی ہے.